اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق پکا عہدہ پکا وعدہ الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے. پچھلی آیتوں میں مضمون یہ تھا، ایک تو یہود نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گستاخانہ کلمہ ادا کیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور دوسری جھوٹی بات منسوب کی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک کوئی رسول آتشی قربانی کا معجزہ نہ دکھائے، یعنی وہ قربانی اپنی پیش کرے اور آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا جائے، جب تک یہ قربانی پیش نہ کرے اس وقت تک کسی رسول پہ ایمان نہ لانا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ایسا کوئی وعدہ یہودیوں سے نہیں کیا. یہ ان کے جھوٹ کی مذمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی جھوٹی بات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو فی الواقعی وعدہ لیا تھا اس کا بھی ذکر فرمایا. یہ تو ان کی بات تھی کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے اس بات کا، حالانکہ یہ وعدہ نہیں تھا. اب جو وعدہ اللہ نے لیا تھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تو بات جھوٹ موٹ کہہ دی انہوں نے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، حالانکہ جو اصل بات ہے جس کا ہم نے ان سے وعدہ لیا ہے وہ تو یہ بات ہے جس کی انہوں نے پابندی نہیں کی، جس کے معاملے میں انہوں نے نافرمانی کی. وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لَتُبَيِّنُنَّ تم ہر صورت میں بیان کرو گے، تم ہر صورت میں واضح کرو گے، کھول کے بتاؤ گے للناس لوگوں کو. کیا کھول کے بتاؤ گے؟ اوتوا الکتاب، جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے بارے میں ہم نے یہودیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جو احکام شریعت کے ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو شریعت کے قوانین اور ضوابط ہیں، انہیں تم لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرو گے، ان کی وضاحت کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور شریعت کے ان احکام کو چھپاؤ گے نہیں، ان پہ پردے نہیں ڈالو گے. یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس وعدے کا انہوں نے یہ انجام کیا، نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَنَبَذُوا، پس پھینک دیا ہو اس کو، کس کو؟ اس وعدے کو یا کتاب، دونوں مراد ہیں. جو وعدہ اصل میں لیا گیا تھا، جو عہد لیا گیا، اس کا حال تو یہ کیا کہ نبذو پھینک دیا ہو اس کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا. مراد کیا ہے اسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا؟ اس کو بھول گیا، اس کو بھلا دیا، اس پہ عمل نہیں کیا. جو وعدہ نہیں لیا تھا وہ جھوٹ موٹ کا بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے بہانہ بنا لیا کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ معجزہ دکھایا نہیں، لہذا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جھوٹ موٹ کی بات بنا کے اللہ سے منسوب کر دی. اور اللہ نے فرمایا کہ جو وعدہ میں نے واقعتاً تم سے لیا تھا اس وعدے کا تو تم نے یہ حال کیا کہ اس کو تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. اور وعدہ یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم اس کو بیان کرو گے، تم اس کو کھول کھول کے بتاؤ گے لوگوں کو کہ یہ ہے مسئلہ شریعت کا. اس بارے میں مفسرین نے 2-3 واقعات لکھے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے میں ضرورت پڑی تورات کے مسئلے کی، یہودیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تورات میں کیا لکھا ہے. یہودیوں نے غلط مسئلہ بتا دیا اور جا کے اس بات پہ بڑے خوش ہوئے کہ معاذ اللہ ہم نے کس طرح بیوقوف بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو.
کس طرح ہم نے چرب زبانی سے بات الٹی بتا دی ہے ان کو، اصل مسئلہ نہیں بتایا انہیں۔ رجم کے معاملے میں بھی یہی کچھ کیا کہ یہودی عورت نے زنا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودیوں سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اس معاملے میں بھی انہوں نے رجم والی آیات جو تھیں اس کو چھپا دیا۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ، حکم تو یہ نیچے ہے اس کے ہاتھ کے جس کو اس نے چھپا دیا ہے، اور حکم وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو زنا کرے گا اس کو رجم کی سزا دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وعدہ تو ہم نے تم سے یہ لیا تھا کہ جو کتاب کے احکام ہیں، تورات کے احکام ہیں، انہیں تم عام کرو گے، انہیں تم پبلش کرو گے، ان کی تبلیغ کرو گے، ان کو لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور اللہ کی شریعت کا کوئی حکم چھپاؤ گے نہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جو وعدے اس طرح سے قرآن مجید میں آ جائیں اہل کتاب سے، خواہ وہ عیسائیوں سے ہوں یا یہودیوں سے ہوں، ان کا حکم بعین ہی ہمارے لیے بھی ویسا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو احکام بیان فرماتے ہیں، جو حکم اللہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں سے یہ وعدہ لیا، ہم نے عیسائیوں سے یہ وعدہ لیا، اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا، اور قرآن مجید میں وہ آ جائے تو اس کا حکم مسلمانوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام کو بیان کرنا، ان کی وضاحت کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ علماء کا فرض ہے۔ اور جتنے جتنے مسائل اور احکام کا جس کو بھی پتہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے، ایک مسئلہ بھی تمہیں معلوم ہے تو پہنچاؤ دوسروں تک۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ ولا تکتمونہ، اس میں سے کسی مسئلے کو چھپانا نہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ویسا ہی حکم ہے، مسئلے کو نہ چھپانے والا۔ اور پھر آگے یہ جو بات ارشاد فرمائی وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وعدہ تو ہم نے لے لیا ان سے، اور اس وعدے کا انجام انہوں نے یہ کیا کہ اسے پشت پیچھے پھینک دیا، بلا دیا اس وعدے کو، اور صرف بلایا ہی نہیں، دوسرا ظلم یہ کیا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں لی قیمت بہت تھوڑی۔ جو شریعت کے احکام تھے، جو شریعت کے مسائل تھے، اس کے بدلے میں دنیا کا جو فائدہ حاصل کیا وہ بڑا تھوڑا تھا۔ بڑا تھوڑا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر 1000 لیا تو ان کو کروڑ لینا چاہیے تھا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یا اگر 1,00,000 لیا ہے تو 10 کروڑ لینے چاہیے تھے تو پھر وہ ٹھیک تھا، بلکہ دنیا کا جتنا بھی مال ہو جائے، وہ 1 کروڑ چھوڑ کے 1 ارب کیوں نہ ہو جائے، وہ تھوڑا ہی تھوڑا ہے۔ دنیا کا مال جو ہے اس کے انجام فنا ہے۔ دنیا کا مال کی چمک دمک اسی وقت تک ہے جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے مال کو دیکھتا ہے، بینک بیلنس اتنا ہے، بزنس اتنا ہے، کاروبار اتنا ہے، فلاں مال اتنا ہے، فلاں اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ جیسے ہی 60-70 سال کی عمر سے جاتا ہے وہ کہاں گیا مال؟ اللہ نے وہی تو فرمایا نا کہ اس کے وارث تو ہم ہیں۔ یہ مال جو تم جمع کر رہے ہو اس کے وارث ہم ہیں، انسان وارث نہیں ہے اس کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا مال جو تم نے لیا شریعت کے احکام کو بیچ کے، یا دنیا کا جو فائدہ تم نے اٹھایا، وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ جب اس کی سزا بھگتو گے، جب قیامت کے دن اس کا انجام دیکھو گے، تو پھر تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ تم نے کتنا نقصان کیا، کیا فائدہ اٹھایا۔ آج ہمارے کتنے سیاستدان ایسے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ جی بڑا چنگا عقیدہ، بڑا اہل حدیث، پکا اہل حدیث ہے، صرف ووٹ لینے کے لیے مزاروں پہ نہیں چلے جاتے، مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے مزاروں پہ جانا پکا شرک ہے، چادریں بھی چڑھاتے ہیں اپنی وزارتیں قائم رکھنے کے لیے، اپنی نوکریاں پکی کرنے کے لیے، اور لوگوں سے ووٹ، یہ جو ووٹ ہے یہ دنیاوی مفاد ہے۔ نوٹوں کے لیے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی دنیا اور اپنی آخرت سارا کچھ برباد کر لیتے ہیں، اور پتہ ہے وہ علماء وہ صرف سیاستدان نہیں ہیں، وہ علماء بھی ہیں۔ ہمارے مولوی ووٹ لیتے ہیں اور ان ووٹوں کے بدلے میں
بہت سے فطروں میں مبتلا ہے، وہ جاتے ہیں مزاروں پہ، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جب درس دیتے ہیں لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، شرک جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن دنیا کے فائدے کے لیے خود مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، عیسائیوں کے تہواروں میں جاتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ تہوار مناتے ہیں جا کے۔ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ کافروں کے تہواروں پہ جانا حرام ہے؟ یہ کس لیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھ جائے، دنیا کا مفاد حاصل ہو جائے ہمیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بدبختوں بڑی تھوڑی قیمت ہے جو تم نے لی ہے، اور اس کا احساس تمہیں قیامت کے دن ہوگا کہ تم نے اپنا دین اور ایمان کا بیڑا غرق کر کے کتنا نقصان اٹھایا۔ یہ دنیا کی ممبریاں مل بھی گئی تو کیا ہوا، جو خود جہنم میں چلے گیا تو دنیا کی وزارتیں اور دنیا کی حکومتیں مل بھی گئیں تو جو شرک اکبر کیا ہے اس کی سزا کون بھگتے گا؟ اور پھر لوگوں کے لیے ایک دلیل بن جاتی ہے کہ فلاں تو حضرت صاحب عالم ہیں، فلاں تو مولوی صاحب ہیں، وہ بھی گئے ہیں پیر صاحب کے مزار پہ، وہ بھی گئے ہیں فلاں مزار پہ، وہ بھی عیسائیوں کے تہوار میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہے۔ اور جو حشر انہوں نے کیا، یہودیوں نے، علماء سو جو ہمارے اندر ہیں انہوں نے بھی وہی حشر کیا ہے۔ علماء حق الحمدللہ موجود ہیں، لیکن وہ ان کو تو نہ اخباروں سے، اپنی پبلسٹی سے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ سے، اپنی شہرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نہ وہ تصویریں اترواتے ہیں، نہ ویڈیو بناتے ہیں، نہ اخباروں میں خبریں دیتے ہیں، نہ ٹی وی میں ان کی باتیں آتی ہیں۔ وہ تو اللہ والے ہیں، انہیں لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے۔ ساری زندگی جو مسجد کے مصلوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، یا اپنی زندگی جو ہے بخاری اور مسلم پڑھاتے گزار دیتے ہیں۔ یہ فطرت ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے جو اپنا دین جانتے ہوئے، جو مسئلے جانتے ہوئے، جنہیں معلوم ہے کہ یہ شرک اکبر ہے، اس کے باوجود دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے دین اور ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ ایمان کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کہ دنیا جاتی ہے جائے، دین ہاتھ سے نہ جائے۔ اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں، عوام بھی، اور صرف عوام ہی نہیں بلکہ خواص جو ہیں، ان کا بھی توحید کے معاملے میں اتنا عقیدہ ہے کہ اپنے توحید کے عقیدے کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ میں فیصل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دورہ کیا، انہوں نے پاکستان کا، کراچی گئے تو ان کے پروگرام میں شامل تھا کہ بابائے ملت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے چادر بھی چڑھانی ہے۔ ہماری قوم کا سب سے بڑا رہنما، ہماری قوم کا سب سے بڑا محسن، بانی پاکستان، بانی تحریک پاکستان، فلاں 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 فلاں، اتنے القاب لگے ہوئے ہیں۔ میں فیصل کو بتایا انہوں نے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے آج کے پروگرام میں قائد اعظم کے دربار پہ اس کے چڑھاوا چڑھانا ہے، چادر چڑھانی ہے، وہاں پہ حاضری دینی ہے۔ میں فیصل نے پوچھا یہ کون سے بابا جی ہیں؟ ہاں جی، وہ محمد علی جناح، بابا ملت، محسن اعظم، قائد اعظم۔ میں فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تمہارا جو بابا ہے یا تمہارا جو قائد ہے، اس سے بڑا قائد میرے پاس موجود ہے، اس سے بڑا محسن میرے ہاں موجود ہے۔ اگر میرا عقیدہ چڑھانے والا ہوتا چادریں جا کے چڑھانا، تو میں اپنے بابے اور اپنے قائد کے مزار پہ چڑھاتا چادر جا کے۔ میں نے وہ کبھی اپنے قائد کے مزار پہ جا کے چادر نہیں چڑھائی، اس پہ کیوں چڑھاؤں؟ کم از کم اتنا تو عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایمان کا بیڑا غرق نہیں ہونے دینا۔ دنیا ووٹ دیتی ہے دے، نہیں دیتی تو نہ دے۔ یہ دنیا کی سرداریاں اور ممبریاں اور وزارتیں اور حکومتیں جائیں جہنم میں، ایمان اپنا محفوظ رہنا چاہیے، توحید محفوظ رہنا چاہیے، عقیدہ توحید کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اتنی انسان کے اندر سپرٹ ہونی چاہیے
دنیا جاتی ہے جائے لیکن ایمان تو نہ جائے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ جو شریعت کے احکام ہیں، تورات کے احکام ہیں، انہیں تم لوگوں تک پہنچاؤ گے، انہیں واضح کرو گے، کھول کے بیان کرو گے اور ان کو چھپاؤ گے نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی واضح بات ارشاد فرمائی ہے کہ دین کا مسئلہ جس کو معلوم ہو اس سے پوچھا جائے اور وہ مسئلہ چھپا دے تو فرمایا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. دین کا مسئلہ کیوں چھپایا اس نے؟ اور شرک تو ایسی بات ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے جھگڑا کیا، لڑائی کی اپنی قوم سے. ایک بھی ووٹ نہیں ملتا نہ ملے، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لاتا نہ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعد انبیاء اور رسل ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا. نہیں مانتے نہ مانے، لیکن اپنا ایمان تو نہ جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری تو نہ جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو سودا کیا انہوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر احکام کو چھپا کے، اللہ فرماتے ہیں بہت ہی برا سودا ہے جو کیا انہوں نے، جو خرید و فروخت کی انہوں نے بڑی بری ہے یہ. اور اس کا پتہ چلے گا قیامت کے دن. اس دنیا میں احساس نہیں ہے، اس دنیا میں تو یہی ہے جی اپنا پیٹ بھر لو، اور یہ پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. کرپشن باپ بھی کرے، بیٹا بھی کرے، پوتا بھی کرے، دوتا بھی کرے، نواسے بھی کرے، تب بھی پیٹ نہیں بھرتا. لائن لگی ہوئی ہے کرپشن کرنے والوں کی، پورے خاندان مسلط ہے ملک پہ، جو کرپشن کر کر کے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، لیکن پیٹ اب بھی نہیں بھر رہے. فرمایا کہ یہ تو سودا ایسا ہے بہت ہی برا ہے اور اس سے پیٹ بھرتا نہیں. سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری ہونی چاہیے، دوسری ہو تیسری ہونی چاہیے، تیسری آ جائے چوتھی ہونی چاہیے. قبر کی مٹی بھرتی ہے یہ پیٹ. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، لا تحسبن الذین، اور نہ گمان کریں، نہ سمجھ لیں وہ لوگ یفرحون، فرحت کا معنی خوشی، یفرحون جو فرحت محسوس کرتے ہیں، جو خوشی محسوس کرتے ہیں. کس بات پہ؟ بما اتوا، اس بات پہ جو کام انہوں نے کیا. بما اتوا، جو کچھ وہ لے کے آئے، جو کمایا انہوں نے، جو عمل کیا انہوں نے. کوئی نیک عمل اگر اللہ کسی کے ہاتھ سے کروا دے تو فرمایا کہ اس کے پھول نہ جاؤ، اس پہ اکڑ نہ جاؤ، اس پہ غرور نہ کرو، اس پہ تکبر نہ کرو کہ میں نے اتنا فلاں نیک کام کر دیا، اتنا یہ کر دیا، اتنی دعوت پھیلا دی، اتنا دین کا کام ہو گیا، یا قوم کی اتنی خدمت کی، ملک کی اتنی خدمت کی میں نے. فرمایا کہ وہ لوگ جو پھول جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اپنے اعمال پہ. اور اگلا ایک سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے فرمایا وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں ان یحمدوا، کہ ان کی حمد کی جائے، ان کی تعریف کی جائے. کس بات ہے؟ بما لم یفعلوا، بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے نہیں کیے ان پہ بھی ان کی تعریف کی جائے. انہیں جی نے یہ تو حکومت بڑی اچھی ہے، بڑے کام اچھے کر رہی ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنی اولادوں کو بیچ رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. لیکن جو کھا رہے ہیں، جن کو منہ کو رشوت لگی ہے، جن کو منہ کو کرپشن لگی ہے، وہ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ایسی تو حکومت سال میں کبھی نہیں آئی، بڑے کام کیے اس نے. اور پھر دوسرا پہلو بھی لے لیجیے، ہاں جی حضرت صاحب نے بڑا کام کیا ہے، بڑے ماشاءاللہ متقی ہیں، بڑے صالح ہیں،
بڑی کرامت والے ہیں یہ. فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا کچھ کر کے تو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر کچھ کیے چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، ہمیں بڑا بنایا جائے، ہمیں صدر اور وزیر اعظم بنایا جائے، ہم حرام کھائیں، رشوت کھائیں، ملک کو لوٹ لے جائیں، پھر بھی لوگ ہماری تعریف کریں، نہیں جی نہیں یہ تو بڑے ہی اچھے ہیں، قوم کے سرپرست ہے یہ، قوم کے مائی باپ ہے یہ تو بڑے موثر ہے قوم کے، ان کی تعریف کی جائے، یحمدوا ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا جو کام انہوں نے نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، فلا تحسبنہم نہ سمجھ لے ان کو، نہ گمان کر ان کے بارے میں، بمفازۃ کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ کامیاب ہو جائیں گے من العذاب عذاب سے بچنے میں. یہ مت سمجھو کہ یہ چالاکی کی وجہ سے اور اپنی ہیرے پھیریاں کی وجہ سے، نہیں جی ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہے، کوئی ثبوت چھوڑا نہیں کرپشن کا، سارا ریکارڈ جلا دیا، ریکارڈ چوری ہو گیا، ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. بڑے عقل مند ہیں حضرت صاحب، بڑے دانا ہیں، بڑے ذہین اور فہیم ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارا سارا ریکارڈ موجود ہے، اگلا بھی اور پچھلا بھی، فرشتوں کا لکھایا ہوا بھی، اور تمہاری اپنی چمڑی جو ہے یہ گواہی دے گی قیامت کے دن کہ تم نے کتنی کرپشن کی، کتنا لوٹا ملک کو، کتنا کھایا حرام کا. اور اس آیت کا شان نزول بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ منافق جو تھے ان کے متعلق ہے یہ آیت. آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ چلے جاتے اور یہ پیچھے رہتے تو بڑے خوش ہوتے کہ ہم غزوے میں جنگ میں نہیں شامل ہوئے، بچ گئے لڑائی سے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو بہانے بناتے، یا رسول اللہ مجھے تو فلاں مجبوری تھی، یا رسول اللہ میں تو اس وجہ سے نہیں گیا، میرے گھر میں کوئی محافظ نہیں تھا، میرا کاروبار چلانے والا نہیں تھا کوئی. اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں یہ منافق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مواخذہ نہیں فرماتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے، خاموشی اختیار فرماتے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، جو تم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جو تم نے کہہ دیا ٹھیک. اور گھر جا کے بڑے خوش ہوتے کہ ہم نے جہاد میں حصہ تو نہیں لیا لیکن اللہ رسول کو خوش کر لیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فرمایا کہ جو کام تم نے نہیں کیا، جہاد میں تو حصہ نہیں لیا، لیکن جو کرتے ہو اس پہ تمہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری تعریف کی گئی کہ بڑے اچھے طریقے سے دھوکہ دیا ہم نے، بڑا اچھا بہانہ تراش لیا ہم نے، بڑی اچھی طرح ٹرہا دیا ہم نے. فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اپنی تعریف کروانے والے، ریا کرانے والے، دکھاوا کرانے والے، اور ایسے کام جو انہوں نے کیے نہیں ان کا کریڈٹ خود لینے والے، فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ قیامت کے دن یہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے. وما هم منها بغائبین، اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جائیں گے. بلہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ریا اور دکھاوے کے لیے. بڑی مفصل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. قیامت کے دن قاری کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، اور وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے کیا، تیرے دین کے لیے کیا. اللہ فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے یا میرے دین کے لیے نہیں بلکہ واہ واہ کروانے کے لیے کیا تھا. دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو گئی، دنیا میں لوگوں نے تم کو اپریشیٹ کر دیا، تمہارا نام بڑا چلتا رہا، فلاں کو فلاں میڈل ملا ہوا ہے، فلاں کو فلاں تمغہ ملا ہوا ہے، فلاں کو فلاں تمغہ ملا ہوا ہے. جو دنیا میں تمہاری واہ واہ ہونی تھی وہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. فرمایا کہ مجھے ایسا عمل نہیں چاہیے. کیا اللہ فرمائیں گے کہ جس کے لیے عمل کیا ہے اسے جا کے ثواب لے لو، جو عمل میرے لیے ہے اس کا ثواب میں دوں گا، اور جو تم نے عمل کیا تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے ووٹ لینے کے لیے، لوگوں سے جا کے ووٹ لے لو، جا کے ان سے جنت لے لو.
فرمایا کہ وہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے علماء کے مقابلے میں فخر جتلائے، جاہلوں کے ساتھ جھگڑے کرے، اور فرمایا کہ اس لیے علم حاصل کرے کہ مجلسوں میں لوگوں کی نظریں اس پہ ٹک جائیں، لوگوں میں بڑا نظر آئے۔ وہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ عالم جو ہے وہ تو یہ صاحب ہے، سب سے اچھی گفتگو کرنے والے تو یہ ہیں، سب سے اچھا قرآن حدیث کا علم تو ان کے پاس ہے۔ فرمایا جو آدمی اس نیت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، فرمایا کہ فنار النار، اس کے لیے آگ ہے، اس کے لیے آگ ہے۔ عمل خواہ چھوٹا ہی کریں، تھوڑا ہی کریں، لیکن خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور اگر نیت میں کھوٹ آ گیا ہے تو اس عمل سے باز ہو جائیں، نہ کریں وہ عمل، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کرنا ہے تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ الحب للہ والبغض للہ، من آتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو اللہ کے لیے۔ مال دولت اپنا خرچ کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اگر مال دولت روک لیا ہے تب بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ جب اللہ کے لیے سارے کام کرو گے فقد استکمل الایمان، پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ یہ بالکل ویسی بات ہے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہی تھی کہ جب تک میری ذات ہر مومن کو اپنے آپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اعزاء و اقارب سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتی وہ مومن نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ باقیوں سے تو سب سے عزیز ہے، لیکن اپنی ذات سے عزیز نہیں ہے آپ کی ذات، اور میں تو پھر مومن بھی نہیں ہوں۔ اگر اپنی ذات سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے مجھے تو پھر مومن بھی نہیں ہو۔ حضرت عمر نے فوراً اسی قدم پہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، اب آپ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں اب بات بنی ایمان کی۔ بالکل ویسی ہی بات ہے یہ، اللہ کے لیے جو کام ہے خالص اللہ کے رضا کے لیے، اس میں معمولی سا شائبہ ہے، کھوٹ ہے نیت کی، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے۔ اللہ کو نہیں چاہیے ایسا عمل۔ اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے، اللہ کی وفاداری کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بڑی مخلوق ہے، بڑی مخلوق ہے، ہماری کمی نہیں ہے کوئی۔ جو جہنم میں جاتا ہے کھلے دل سے جائے، جس کو نمازیں پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی۔ جس کو قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے، اس کی نیند حائل ہوتی ہے، وہ سویا رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی یا آنے کی، اللہ محتاج نہیں ہے ہمارا۔ جاؤ جہنم میں جیسے جانا ہے جہنم میں، اللہ کو کیا پرواہ، اللہ محتاج نہیں ہے ہمارا، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جیسے آنا ہے سیدھی طرح اپنی گردن جھکا کے اللہ کے دربار میں آئے، اپنا من مار کے اللہ کے حضور آئے۔ جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، اللہ کے علاوہ اللہ کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی گوارا نہیں کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اللہ نے، نرینہ اولاد کو نہیں رہنے دیا۔ کل کو دنیا یہ نہ کہے ہاں جی یہ بھی پیر زادہ صاحب ہیں، یہ بات پیر زادہ صاحب نے فرمائی ہے، پیر زادہ صاحب کا ورقہ ہی پڑ دیا اللہ نے کہ نہیں پیر زادہ رہنے ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے صرف میں ہوں اور میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے آنا ہے محمد کے آگے جھک کے آئے اور اللہ کے آگے جھک کے آئے، کوئی تیسرا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہاں تک تو موضوع تھا یہودیوں سے متعلق اور ان کے جو جرائم تھے اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اب آگے سورہ آل عمران کا اختتام ہے، اختتامیہ کلمات ہیں اور بڑی اہم آیتیں ہیں جتنے بھی ہیں۔ ویسے تو یہ 11 آیتیں بنتی ہیں، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے انہوں نے 10 شمار کی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پہلی آیت کے بعد
دوسری آیت متصل ہے اولل الباب الذین یذکرون اللہ، لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کو ایک ہی مسلسل آیت شمار کر کے 10 آیتیں شمار کی ہے، اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، رات کو بستر پہ سوئے اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کوئی اور خاتون جو بھی تھیں ازواج مطہرات میں سے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اٹھے اپنے بستر سے، اور اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ ایسے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے ایسے آنکھوں کو ملتے۔ صبح کے وقت بیداری کے بعد اگر کوئی ایسا کرے تو انشاءاللہ مستحب ہے یہ، اور اس کو اجر و ثواب ہوگا اس کا، سنت سمجھ کے کرنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں تلاوت فرمائیں، بستر پہ بیٹھے بیٹھے، اپنے ہاتھ منہ دھونے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے وقت جب انسان بستر سے بیدار ہوتا ہے تو باقی جو دوسری دعائیں ہیں ان کے ساتھ اگر اس دعا کو بھی شامل کیا جائے، ان آیات کو بھی شامل کیا جائے تو یہ سنت کا درجہ رکھتی ہیں، اس کا اجر و ثواب ہو۔ دوسری حدیث ان آیتوں کے بارے میں یہ ہے، صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو بڑی عجیب لگی ہو۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں بڑی عجیب تھیں، لیکن ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پہ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں اتنا روئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو تھا وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اتنا روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اسی طرح روئے جس طرح قیام میں روتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ساری نماز پڑھی مسلسل روتے روتے۔ اتنے میں حضرت بلال تشریف لے آئے۔ حضرت بلال نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ساتھ یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ اتنی آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اور میں اللہ کا شکر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں نازل فرمائی ہیں آج کی رات۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کر آخر سورہ رحمان تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل فرمائی ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خوشی کا معیار کیا ہے۔ ہماری خوشی کا معیار تو یہ ہے جی پتر ہو گیا ہے لہذا ٹول پٹکا جانا ہے، خوشی ہے یہ اس بات کی۔ پتر انجینئر بن گیا ہے یا ڈاکٹر بن گیا ہے، خوشی ہے اس بات کی۔ مال بڑا بڑھ گیا ہے، لاکھوں کا کروڑوں کا کاروبار ہو گیا ہے، بس اس کی خوشی ہے۔ دنیا کی خوشی ہوتی ہے، ہمیں اس بات کی خوشی محسوس کرنے والے تو بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اچھا جی مجھے دین کا کوئی مسئلہ معلوم ہوا،
یا میں نے قرآن کی ایک آیت یاد کر لی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کروں, یا قرآن مجید کا میں نے ترجمہ پڑھ لیا, اس بات پہ بڑی مجھے خوشی ہے, میں اللہ کا شکر ادا کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو خوشی کا معیار ہے وہی بالکل الٹ ہے. اللہ کے رسول کا خوشی کا معیار اور تھا, ہمارا خوشی کا معیار اور. دوسری بات یہ کہ خوشی منانے کا طریقہ اللہ کے رسول کا کچھ اور تھا, ہمارا کچھ اور ہے. ویسے جتنے مرضی ہم اپنے انگوٹھے چون چون کے آنکھوں کو لگاتے رہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی ہر کام میں مخالفت, باقی ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, باقی ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, اور ویسے انگوٹھے چون چون کے آنکھوں کو لگانا, کیا فائدہ ہے اس کا؟ جتنے بھی خلاف شرع کام ہیں, جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو جتنے بھی خلاف شرع کام ہیں سارے جائز ہو جاتے ہیں. گانا بجانا اور ٹول ٹمکا جو کچھ بھی ہے, فضول خرچی اور لائٹیں لگانا, پیسہ ضائع کرنا, اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کو ضائع کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہو جاتی ہیں. جبکہ اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خوشی نصیب کرتے, نوافل ادا کرتے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی یوم عاشوراء کو, تو فرمایا کہ میں آئندہ دو سال روزے رکھوں گا اور میں موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونے کا زیادہ حقدار ہوں. موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے کا مجھے زیادہ حق ہے یہودیوں سے. اور اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں روزہ رکھوں گا. حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی اور سارے مدینے میں خوشی کا سما چھا گیا اس وجہ سے کہ توبہ قبول ہو گئی حضرت کعب بن مالک کی. اور حضرت کعب بن مالک خوشی خوشی حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ جس وجہ سے مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی, مجھ سے یہ غفلت ہوئی, یا رسول اللہ میں وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں, مجھے ایسا مال نہیں چاہیے جو دین کی راہ میں رکاوٹ بن گیا. جو اللہ کے رسول کو ناراض کر دے وہ مجھے مال نہیں چاہیے, جو اللہ کو ناراض کر دے وہ مجھے دولت نہیں چاہیے, یا رسول اللہ سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا. فرمایا نہیں, کوئی وہ سارے کا سارا نہ کرو, 1/3 کر دو یا 1/4 جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کر دو, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مطلب یہ کہ اگر خوشی کا موقع اللہ نے دیا ہے تو مال صدقہ کرو, اللہ کی راہ میں دو, خود نہ اڑاؤ اسے, خود اس کو ناجائز کاموں میں نہ لگاؤ, بلکہ اللہ کی راہ میں کوئی مدرسہ بناؤ, کوئی مسجد بناؤ, کوئی صدقہ خیرات کرو, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو, کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھو, کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ, اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. اس سے خوشی, یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے. روزے رکھو, یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے. نوافل ادا کرو, یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے ہے آسمان بھی اور زمین بھی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کا تعلق یہودیوں کے اس قول سے ہے جو یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہاں تو کوئی جواب نہیں دیا, لیکن اس خطاب کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم غنی ہیں اور اللہ جو ہے وہ تو سارے زمین و آسمان کا مالک ہے اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اگلی آیتیں جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں جو 10 آیتیں شمار کی گئی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک فی خلق السماوات, آسمانوں کی تخلیق میں, والارض اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں. پہلے رات آتی ہے, پھر دن آتا ہے, پھر رات آتی ہے, پھر دن آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے آنے میں لآیات, بڑی نشانیاں ہیں. آیات جمع کا لفظ ہے, واحد کا نہیں ہے. لآیات,
بڑی نشانیاں ہیں. جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائیں کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس سے مقصود کیا ہے؟ کس چیز کی نشانی اللہ بتا رہے ہیں؟ کس چیز کی علامت کی طرف اللہ توجہ دلا رہے ہیں ہمیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی بارے میں یہ نشانیاں بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ میری توحید کی نشانیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق، اس سے مراد صرف زمین اور صرف آسمان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آسمان اور آسمان میں جو کچھ ہے. اس سے مراد زمین اور زمین میں جو کچھ ہے. آسمان میں نشانیاں ہیں، آسمان میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، کہکشاں بھی ہے، اور پھر اسی طرح زمین میں سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، صحرا بھی ہیں. یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تخلیق کیا ہے، اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ہزار ہا نہیں، کروڑ ہا کروڑ نہیں، ارب ہا ارب سالوں سے یہ نظام چل رہا ہے، اور اتنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے چل رہا ہے، اتنے منظم طریقے سے چل رہا ہے کہ کبھی ایک لمحے کا آگا پیچھا نہیں ہوا. سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، اور اتنا یہ منظم ہے، اتنا یہ مربوط ہے نظام اللہ تعالیٰ کا، کائنات کا، زمین و آسمان کا، کہ محدود عقل والا انسان 100 سال کی بعد کی ڈائری مرتب کرتا ہے کہ 100 سال کے بعد فلاں دن کو سورج جو ہے وہ اتنے وقت پہ طلوع ہوگا، اتنے پہ غروب ہوگا، اتنے پہ زوال ہوگا، اتنے پہ ظہر ہوگی، اتنے پہ عصر ہوگی، اتنے پہ مغرب ہوگی، اتنے پہ عشاء ہوگی، اور وہ بالضبط ویسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ مرتب کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اس نظام میں رتی بھر کا فرق نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بہترین شاہکار ہے. نظام کائنات جو ہے، سورج کی گردش اور چاند کا آنا، چاند کا غروب ہونا، ستاروں کا طلوع ہونا، اور پھر زمین کا گردش کرنا، زمین میں پہاڑوں کا بنانا تاکہ زمین جو ہے وہ لڑک نہ جائے، اور اسی طرح سمندر وغیرہ ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، درخت ہیں، اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے لیے وہ پیدا کی ہیں. جو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ جو کرہ ارضی ہے، اس کے گرد اوزون گیس کا حلقہ ہے، اس کرہ ارضی کے گرد. اور اوزون گیس کا خاصہ یہ ہے کہ سورج کی جتنی بھی مہلک شعاعیں ہیں جن سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے، ان ساری شعاعوں کو اوزون گیس روک لیتی ہے. اگر یہ اوزون گیس جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کا ہمیں پتہ تک نہیں ہے، یہ ہلکا زمین کے گرد نہ ہو تو اسی سورج کی شعاعوں سے بہت سے لوگ ہلاک ہو جائیں، اس زمین پہ انسانی زندگی ممکن نہ رہے. توحید کی نشانی یہ اس لیے ہے کہ یہ راستہ توحید کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ تعلیم انسان کو توحید کی معرفت عطا کرتی ہے، اور یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے. زمین اور آسمان کی تخلیق، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سورج کی گردش ہے، چاند کا طلوع ہونا اور غائب ہونا، یہ ساری چیزیں چیلنج ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے بنائی ہیں، اور اگر کوئی میرا شریک ہے جو میری صفات میں شریک ہو، میرے کاموں میں شریک ہو، یا اس کائنات کی تخلیق میں شریک ہو، اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا جن کو تم نے اپنا حضرت صاحب بنا لیا، پیر صاحب بنا لیا، جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، نظریں دیتے ہو، قربانیاں دیتے ہو جن کے جاگ دربار پہ، ام خلقوا من غیر شیء، کیا عبد القادر جیلانی اپنے آپ پیدا ہو گئے تھے؟ بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں نے ان کو کچھ دیا ہے کائنات سے، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، یہ بھی کرنی اور بھرنی والے ہیں. کیا معین الدین چشتی اپنے آپ پیدا ہو گئے تھے؟ ماں باپ نہیں تھے معین الدین چشتی کے؟
عبد القادر جیلانی کے ماں باپ نہیں تھے یا اپنے آپ پیدا ہو گئے؟ علی حجویری کے ماں باپ نہیں تھے یا وہ اپنے آپ پیدا ہوئے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اچھا اگر یہ پیدا تو ہوئے جیسے میں نے چاہا اور جس طرح سے میں نے چاہا اسی طرح یہ پیدا ہوئے. ام هم الخالقون، تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ میں نے تو آسمان بنایا، میں نے تو زمین بنائی، میں نے پہاڑ بنائے، میں نے جنگل بنائے، میں نے سمندر بنائے، میں نے سورج اور چاند بنایا. ام هم الخالقون، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ بات تو بڑی واضح ہے. ام خلق السماوات، کیا انہوں نے آسمان کو بنایا ہے؟ آسمان کی تخلیق انہوں نے کی ہے؟ والارض، یا زمین کو پیدا کیا انہوں نے؟ آگے اللہ نے خود ہی جواب دے دیا بل لا یوقنون، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لات اور حبل اور عزا کی محبت اتنی دلوں میں گھسی ہوئی ہے وہ نکلتی نہیں ہے. اب بات تو بڑی 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 اللہ تعالیٰ مثالیں سامنے دنیا میں ہی لے آتے ہیں. ابھی ایک ہفتہ پہلے وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے میں تو پیروں فقیروں کو ماننے والا ہوں، مجھے کیا پرواہ. وہ پیر فقیر کہاں گئے تمہارے؟ کچھ گراتے کیوں نہیں ہیں سپریم کورٹ پہ؟ یا تباہ کیوں نہیں کرتے سپریم کورٹ کو تمہارے پیر فقیر؟ وہ کہاں گئے تمہارے پیر فقیر؟ بچائے کیوں نہیں تمہیں تمہارے پیروں فقیروں نے؟ باتیں تو بڑی واضح ہیں لیکن شرک تو انسان کی ماتی مار دیتا ہے، سوچنے کے قابل رہنے نہیں دیتا انسان کو. اللہ نے چیلنج کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ زمین اور آسمان میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ دن رات کی گردش میرے حکم سے ہوتی ہے، سورج طلوع میرے حکم سے ہوتا ہے، سورج غروب میرے حکم سے ہوتا ہے، چاند یکم تاریخ کو میرے حکم سے طلوع ہوتا ہے، اور پھر بڑھتا 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 14ویں تک میرے حکم سے بڑھتا ہے، 14ویں کے بعد میرے حکم سے گھٹتا ہے. اور اگر کوئی میرا شریک ہے، کوئی اور کرنی بھرنی والا ہے، کوئی اور یہ کر کے دکھانے والا ہے تو کر کے دکھائے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں میری توحید کے لیے، میری توحید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ نشانیاں ہیں. آگے کیا فرمایا؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہے یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے، جن کی مت ماری ہے ان کے لیے نہیں ہے، احمقوں اور بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو اولل الالباب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نشانی کو پہ غور کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس سے معرفت توحید کی حاصل کرنے والے، ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے ان کو دل تو دیے ہیں لیکن یہ دل ان کے سوچنے والے نہیں، کتے اور گدھے کے دل ہیں. ان کے دل کتے میں بھی موجود ہے، دل سور میں بھی موجود ہے. ان لوگوں کے دل انسانوں والے نہیں، کتے اور سور کے دل ہیں ان کے جسموں میں. لہم قلوب، دل ہیں ان کے سینوں میں، لا یفقہون بہا، یہ ظالم اس سے سوچ کا کام نہیں لیتے. اور آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں ہیں. ان کی آنکھ جو ہے وہ گدھے اور کتے کی آنکھ ہے، جیسا کتا اور گدھا دیکھتا ہے، آنکھیں ان کی بھی ہیں لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ان آنکھوں سے دیکھ کے. بالکل اسی طرح ان کی بھی کتے اور گدھے کی آنکھیں ہیں کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آسمان کیسا ہے، زمین کیسا ہے، ان کی نشانیاں کیسی ہیں، ان میں کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود سبق حاصل نہیں کرتے. اس لیے فرمایا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ ظالم دیکھتے نہیں ہیں اپنی آنکھوں سے، بینا ہو کے اندھے ہیں یہ. اور آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن ان کے کان بھی جانوروں کے کان ہیں، یہ کانوں سے سن کے بھی اس پہ غور نہیں کرتے. اور قیامت کے دن انہی کانوں کے بارے میں، انہی آنکھوں کے بارے میں انسان کہے گا نا
لو کنا نسمعو او ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں بات کو سننے والے ہوتے، اس پہ غور کرتے، اس کو سوچتے سمجھتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اللہ نے یہ دل اور دماغ اور کان جو ہے یہ بزنس کرنے کے لیے اور مال دولت کمانے کے لیے، ڈالر جمع کرنے کے لیے اور ملازمتیں کرنے کے لیے نہیں دیے۔ ان چیزوں کو دنیا کے کاموں میں استعمال کرنے کی رخصت ہے، اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ آنکھوں کو، دل کو، دماغ کو دنیا حلال کمانے کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن مطلوب اور مقصود نہیں ہے ان کا یہ۔ اگر مطلوب اور مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ نہ فرماتے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں دل دیا، دماغ دیا، تمہیں کان دیے، لیکن تم ان کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ کے حضور۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، تمہیں زبان نہیں دی، کیا تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ کیا اس لیے دیے ہیں کہ طرف طرف کر کے تو اللہ رسول کو ناراض کرو؟ کیا اس لیے دیے ہیں کہ ہر وقت گالیاں بکتے رہو؟ یا اس لیے دیے ہیں کہ دوسروں پہ ظلم کرو، دوسروں کو دکھ پہنچاؤ، دوسروں کو اذیت دو؟ اس لیے دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حساب لینا ہے ان ساری چیزوں کا۔ یا زبان بھی، کان بھی، آنکھ بھی، دل بھی، دماغ بھی، فرمایا کہ سارے کے سارے قیامت کے دن یہ چیزیں مسئول ہیں، سوال کی جائے گی یہ۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سے سوال کر کے رہیں گے، ان سے پوچھ کے رہیں گے کہ تم نے کیا کیا ان ہاتھوں سے اور ان پاؤں سے اور ان دماغ سے اور دل سے۔ فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہم نے دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت کو حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو اس کی شریک ہو۔ آگے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند وہ لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگوں کی اللہ نے آگے وضاحت فرمائی کہ یہ عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما کھڑے بھی، وقعودا بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم لیٹے بھی۔ ان تین حالتوں کے علاوہ کوئی اور حالت ہے انسان کی؟ یا انسان کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے؟ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر حالت میں، بیٹھنے کی حالت ہو، کھڑے ہونے کی ہو، چلنے پھرنے کی ہو، لیٹنے کی ہو، دکھ کی ہو، تکلیف کی ہو، رنج کی ہو، خوشی کی ہو، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے کہ تو اس دنیا سے رخصت ہو اور تیری زبان پہ اللہ کا نام، تو اس دنیا سے رخصت ہو اور تیری زبان پہ اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو تیری زبان پہ، یہ ہے سب سے افضل عمل۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ایسے نصیب نہیں کرتا جو آدمی دن بھر تو گالیاں بکتا رہے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں کرتا رہے، اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تو اس کو نصیب ہوگی جو ساری اپنی زندگی میں 50 سال، 60 سال، 70 سال واقعی اللہ کو یاد کرتا رہا، مرتے ہوئے بھی اللہ اس کی زبان پہ اللہ کا نام، اپنا نام لے آئیں گے۔ فرمایا کیا میں تمہیں سب سے افضل عمل کے بارے میں آگاہ نہ کروں جس سے تمہارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور مال صدقہ کرنے سے بھی زیادہ تمہیں ثواب ملتا ہے؟
اور میدان جنگ میں جا کے کافروں کو قتل کرنے سے، کافروں کے ہاتھوں خود قتل ہونے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، دعائیں پڑھتے رہنا۔ ہر وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں کہ اس لمحے میں یہ دعا کرو، اس لمحے یہ دعا کرو، اس لمحے یہ دعا کرو۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت الگ، اور ان دعاؤں میں جو کچھ اللہ سے مانگے گا، اللہ کے احسان اور اللہ کی نعمتیں وہ الگ۔ خیر ہی خیر ہے اللہ کے ذکر میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا جو ہے، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، جس طرح اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، جس طرح اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، سائنسی اصول بنانے کے لیے نہیں، نہ جیولوجی اور زوالوجی اور بیولوجی اور فزکس کیمسٹری پڑھنے کے لیے، اس مقصد کے لیے نہیں، اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ جو آدمی زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، فرمایا وہ بھی اولي الالباب میں سے ہے۔ اولي الالباب کی دو نشانیاں اللہ نے بتائیں، ایک تو یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اور دوسری اولي الالباب کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کی توحید کو اپناتے ہیں۔ اور جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی توحید کی معرفت حاصل ہو جائے، تو اس وقت بے اختیار انسان کی زبان پہ یہ بات آ جانی چاہیے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا اے ہمارے پروردگار، ما خلقت نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا اس اشارہ کس طرف ہے؟ زمین و آسمان، یہ کائنات، جو کچھ اس کائنات میں ہے، یا اللہ اس کائنات کو اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا، باطلا بے مقصد۔ ویسے بھی آپ دیکھیے نا، اصل میں قرآن مجید کا موضوع تو ہے انسان، اس کی ہدایت۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، تدبر کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے یہ زمین و آسمان موجود تھے نا۔ اس انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کی ساری چیزیں کائنات میں مہیا کر دیں۔ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی جس چیز کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی تھی، جو چیزیں اس کی حیات اور زندگی کی بقا کے لیے ضروری تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی مہیا کر دیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات پوری کر رہی ہیں، انسان کی خدمت گزار ہیں، یہ ماہ سورج جو ہے یہ روشنی اور گرمی نہیں دیتا، بلکہ ہماری فصلوں کو پکاتا ہے۔ پھلوں میں جوس کس چیز سے آتا ہے؟ چاند کی روشنی سے۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں، بارش کیسے برستی ہے؟ یہ سارا ایک پورا منضبط اور مرتب نظام ہے، اور اس نظام میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنائی۔ نہ پانی بے مقصد ہے، نہ ہوا بے مقصد ہے، نہ آگ بے مقصد ہے، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ حجر اور شجر، کوئی چیز اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں با مقصد بنا دیں انسان کی خدمت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو مقصد ہے وہ تو بڑا کوئی عظیم مقصد ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی بڑا مقصد ہے انسان کا،
تبھی تو انسان کی خدمت والی چیزیں پہلے پیدا کر دیں اور انسان کو بعد میں بادشاہت کے لیے لا کے بٹھا دیا کہ تمہاری بادشاہت کے لیے تمہاری ضروریات زندگی کی چیزیں جتنے بھی ہیں وہ ساری ہم نے تمہارے آنے سے پہلے اس دنیا میں بنا دی ہیں. اب بادشاہ سلامت تشریف لائے اس کائنات میں اپنی سلطنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یا جس کو بادشاہ بنا کے بھیجا خلیفہ بنا کے بھیجا اس کو بے مقصد تو نہیں بنایا. جب اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا, یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے انسان کی خدمت میں معمور ہے. انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ انسان کے آنے کا بھی مقصد ہے. اور یہی زمین و آسمان کی تخلیق پہ سوچ بچار اور تدبر کا نتیجہ ہے کہ انسان جو ہے یہ اس دنیا میں بے مقصد نہیں آیا. انسان کے آنے کا مقصد ہے اس دنیا میں. اور درمیان سے تھوڑی سی بات چھوڑ دی گئی. آگے پھر وہ جو بات تھی کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے وہ قرآن جی نے باقی دوسری جگہوں پہ وضاحت فرما دی ہے اس کی, اور اگلی آیات سے بھی انڈائریکٹلی وہ بات ثابت ہو جاتی ہے. اور جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان سمیت کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی, تو اس کے بعد فوراً ہی انسان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی ثنا کے کلمات نکلنے چاہیے. سبحانک, یا اللہ تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے, ہر برائی سے, ہر خامی سے. یا اللہ تو کوئی بیکار چیز پیدا کر ہی نہیں سکتا. تو پاک ہے اس چیز سے, تو پاک ہے اس عیب سے کہ کوئی چیز بیکار اور ربس پیدا کرے. سبحانک, یا اللہ تیری ذات پاک ہے. کلمہ تو یہ ایک ہی ہے مختصر سا, لیکن یہ کلمہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں, ان کی اتنی خیر و برکت ہے, اتنی خیر و برکت ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. جو ہمیں اپنے گھروں میں اور اپنے دلوں میں خیر و برکت حاصل ہوتی ہے, یہ اندازہ خود کیجئے آپ انشاءاللہ. اس کا ہر بندہ, اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے یہ ہے تو غیر مری, نظر نہ آنے والا, لیکن ایک لحاظ سے یہ مری بھی ہے. مری اس طرح سے آپ بڑے دکھی ہیں, بڑے رنجیدہ ہیں, اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں, قرآن پڑھنا شروع کر دیں, نماز پڑھیں, اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیسی مسرت محسوس ہوتی ہے. آپ کا دل کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. اور جو اجر و ثواب اللہ نے بتایا ہے وہ تو اتنا ڈھیروں ڈھیر ثواب ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا میزان اس سے بھر جاتا ہے, نیکیوں سے میزان بھر جاتا ہے. اب چلیے میزان کے بارے میں تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ میزان کتنا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کتنا وسیع ہے, اس کا تو اندازہ نہیں. لیکن آگے فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ کہے, ایک دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ کہے, زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے. زمین و آسمان کی جگہ جو درمیان میں جگہ ہے یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا کتنی ہے. ایک دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں, اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے انسان کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, ایک جو تسبیح ہے وہ تو یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک تسبیح یہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگا دیتے ہیں. اپنے گھر میں کھجور کا درخت لگانے میں کتنی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے. اور پھر کھجور کا جو پھل ہے وہ تو انسان خود کھاتا نہیں, کہتے ہیں یہ لگاتا باپ ہے اور کھاتے اولاد ہے, اتنی جلدی لگتا نہیں پھل اس کو. لیکن اللہ فرماتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنے سے جنت میں انسان کے لیے ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. اتنا محبوب کلمہ ہے یہ سبحانہ کا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو توحید کی معرفت حاصل ہو جائے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے
اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کیسا آسمان بنایا اور کیسی زمین بنائی کہ ارب سال سے یہ چل رہے ہیں، نہ ان کی ریپیئر ہے، نہ ویئر ٹیئر ہے، نہ کوئی ورکشاپ ہے، نہ کوئی اس کے کاریگر ہیں، کوئی چیز چاہیے نہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور، یہ کروڑ سال سے پیدا کیے ہوئے آسمان بار بار دیکھو، کہیں تمہیں کوئی نقص نظر آئے تو بتاؤ، کہیں کوئی دراڑ نظر آئے تو بتاؤ، کہیں سے بھی ٹیئر نظر آئے تو بتاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی توحید کی معرفت، وہ فوراً ہی پکار اٹھتے ہیں سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا، یا اللہ یہ سارے کا سارا بامقصد ہے۔ اور پھر جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں توفیق دی ہے اس کائنات پہ تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی، اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ بامقصد ہے کائنات، ان کا معاملہ تو الگ ہے۔ لیکن جو لوگ گدھوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، دن کو اٹھے، ہاں جی سورج چڑھا ہوا ہے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں سورج چڑھا ہوا ہے، سورج زور ہوتی ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، ہاں جی ڈیوٹی پہ جانا ہے 8 بجے، 3 بجے واپس آنا ہے، کھانا کھانا ہے، پھر سونا ہے، پھر ٹی وی دیکھنا ہے، پھر تاش کھیلنا ہے، پھر 4 یاری ہے وہاں بیٹھنا ہے، اور پھر رات کو گدھوں کی طرح بستر پہ جا کے پھر لیٹ جانا ہے، پھر صبح کو اٹھنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں سورج کیوں چڑھتا ہے، کیوں غروب ہوتا ہے، چاند کیوں طلوع ہوتا ہے، چاند کیوں غروب ہوتا ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، کتنا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمائی ہے یہ بات کہ قیامت کے دن ان سے میں پوچھوں گا یہ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ بتاؤ بدبختو، ظالمو تم یہ بتاؤ کہ دنیا میں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، 60 کی زندگی یوں ہی تمہیں دے دی، بیوی بچے ایسے ہی تمہیں دے دیے، تمہیں کاروبار جو دیا، جو تو ڈالر اور ریال دیے تمہیں، یہ بیکار ہم نے تمہیں دے دیے تھے، یہ ساری میری نعمتیں تھیں، کیا شکر ادا کیا تم نے؟ اور تم نے یہ سمجھ لیا تھا انکم الینا لا ترجعون، کہ تم ہمارے پاس پلٹ کے واپس نہیں آؤ گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی حساب نہیں دینا ان چیزوں کا۔ تم نے بے نتھے بیل ہو دنیا میں، بے لگام ہو، جو مرضی کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آزاد زندگی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے نتھے بیل کی طرح ہم رہ رہے ہیں یا رہ سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں پتہ چلے گا۔ مومن لوگ جو ہیں انہیں احساس ہے کہ یہ دنیا بیکار نہیں، اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ کون میرا فرما بردار ہے، کون میرا نافرمان ہے۔ اس لیے وہ اللہ کی جب حمد و ثنا کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں فقنا عذاب النار، یا اللہ تو نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، اور اس دنیا کے بعد ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد یا اللہ تو نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، دوبارہ تو آپ نے ہم سے حساب لینا ہے، اور یا اللہ یا ہماری منزل جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اس لیے یا اللہ فقنا عذاب النار، یا اللہ آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ یہ ہے نتیجہ سارے غور و فکر کا اور تدبر کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا۔ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے ذہن میں جنت اور جہنم کا تصور ہر وقت رہے، اور انسان اللہ سے دعا کرتا رہے، یا اللہ ربنا فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار، من تدخل النار، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، اس کو تو نے رسوا اور ذلیل کر دیا۔ صحیح معنوں میں ذلیل اور رسوا وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم میں جانے والا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے توحید کی معرفت حاصل کرنے کے بعد کہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں کوئی حضرت صاحب کوئی پیر صاحب چھڑانے والے نہیں ہوں گے انہیں۔ وما للظالمین من انصار، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا،
بڑا معاملہ بڑا کٹھن اور بڑا مشکل معاملہ ہے. ہم اس کو مال مزاج سمجھتے ہیں, ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جہنم لائی جائے گی اور بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھیں گے سارے, عام لوگوں کا تو معاملہ ہی کیا. فرمایا کہ جو اللہ کے جلیل القدر انبیاء ہیں, جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہوں گے, گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی. یا اللہ ہماری امتوں کا سوال نہیں ہے, امتیں یا اللہ تیرے حوالے, جو تو چاہے کرے ان سے. رب نفسی, یا اللہ مجھے اس جہنم سے بچا لینا. ابراہیم سوال کریں گے, موسیٰ علیہ السلام سوال کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام سوال کریں گے, صالح علیہ السلام سوال کریں گے, یا اللہ اس جہنم سے ہمیں بچا لینا. ہمارے ذہنوں میں وہ تصور ہی نہیں ہے جو تصور صحابہ کرام کے ذہن میں تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جیسے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزار دی, ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے اور سناتے گزار دی, موت کے وقت وہ آدمی بھی رونے لگا. لوگوں نے پوچھا کہ دنیا سے جانے کے لیے روتے ہو یا موت کا ڈر لگتا ہے اس سے روتے ہو؟ کہنے لگے نہ دنیا چھوڑنے کا غم ہے اور نہ ہی موت کا ڈر ہے, بلکہ میرے اس مرحلے کے بعد, میرے مرنے کے بعد آگے 2 منزلیں ہیں, یا جنت ہے یا جہنم ہے, اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون سی منزل میں جانے والا ہوں. ہم نے تو کھیل بنا رکھا ہے, ہاں جی ہم نے ہاتھ دے دیا حضرت صاحب کے ہاتھ میں, وہ لے جائیں گے خود ہی. سال کے آخر میں چڑھاوے چڑھا دیے, 5-10 لاکھ ریال ان کی نظر کر دیا, اور آرام سے سارا سال جو مرضی ساری دنیا کے پاپ کرتے رہے, ساری دنیا کے گناہ کرتے رہے, اور آخر میں جا کے نظر نیاز چڑھا دی اور عقیدہ بنا لیا جی حضرت صاحب لے جائیں گے. حضرت صاحب بڑے اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے حضور سفارش کر دیں گے. اللہ کے حضور سفارش کرنے کی ہمت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑے گی. اللہ کے حضور آج خود سفارش کرنے کی ہمت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑے گی. باقی انبیاء تو ویسے انکار کر دیں گے. نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے, میں نہیں کر سکتا سفارش. عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے, ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے, موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ نہیں میں اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور سارے انبیاء یہی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جائے کہو سفارش کریں. وہ اللہ کے حضور بات کرنی, اللہ سے کوئی بات زبردستی منوا لینی, اللہ معاف کرے. ان عقیدوں سے جان چھڑائیں اپنی. قرآن پڑھیں, بار بار قرآن پڑھیں. ان پیروں فقیروں کے جال سے نکلے باہر. جھوٹ ہے, سارا کچھ باطل ہے, کہیں اپنی زندگی برباد نہ کر لیں, زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. قرآن پڑھ کے سیکھیں. دیکھیے ہدایت حاصل کرنی ہے تو 2 چیزیں ہیں اس کے لیے. اگر زندہ انسانوں کو دیکھنا ہے, زندہ انسانوں سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے صحابہ کرام ہے. آمنوا کما آمن الناس, ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ کرام ایمان لائے. اگر زندہ انسانوں کو دیکھ کے ہدایت پکڑنی ہے تو صحابہ کرام ہیں ہدایت کا معیار. اور کتاب پڑھ کے ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن و حدیث ہے ہدایت کا معیار. اس کے علاوہ کسی جگہ پہ گمراہ نہ ہو جانا, اپنی زندگی برباد نہ کر لینا. فرمایا کہ وما للظالمین من انصار, اللہ تعالیٰ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح بھی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. کون پڑھیں گے؟ آپ